الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالرسل قابل احترام معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اے اللہ آپ مالک ہیں بادشاہی کے، جسے چاہیں بادشاہی دیں اور جس سے چاہیں بادشاہی چھین لیں، اور آپ جسے عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت۔ ہر طرح کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مفسرین کرام اس آیہ کریمہ اور متصل دوسری آیہ کریمہ کے حوالے سے جہاں بے شمار پہلو برکات کے اور خصوصیت کے بیان فرماتے ہیں، وہاں شان نزول میں جو کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ کریم نے وہ جو کیسر و کسریٰ کی یعنی دنیا کی جو قوت ہے اس کا جو زیر کر دینا ہے وہ بھی انعام ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کی روشنی میں یہ آیات دونوں، یہ اور دوسری آیہ کریمہ متصل جو ہے، یہ ایسی آیات ہیں کہ بعض روایات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان آیات میں اور اللہ کے مابین پردہ نہیں ہے۔ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن کی تلاوت جو ہے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہو تو جہاں گناہوں کی معافی اور نیکی پر استقامت، اجر و ثواب کا حصول، وہیں جو دنیاوی مصیبتیں ہیں ان سے چھٹکارے کے حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور کوئی کسی پہلو سے آپ پر غالب نہ آئے۔ تو مختلف روایات ہیں جن میں ان آیات کے حوالے سے برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ سارا قرآن بابرکت ہے، سارا قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے، ذاتی کلام ہے۔ تو کلام کی جو بات آتی ہے وہ متکلم پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کس نے کہا، پھر ان الفاظ کا وزن کہنے والے کے ساتھ نسبت کے ساتھ ترازو میں آتا ہے اور بندہ اس کا وزن لیتا ہے۔ وہی جملے بالعموم کوئی کہہ دے تو ان کی اہمیت کوئی نہیں لیتا، لیکن وہی کوئی صاحب حیثیت بات کہہ دے تو ان الفاظ میں وزن ہوتا ہے، لوگ بات مانتے چلے جاتے۔ کیوں کہ الفاظ کی نسبت کہاں گئی؟ متکلم کی طرف۔ اور جب کلام ذاتی کی بات ہے تو اللہ جل شانہ کا کلام ہے، سارا بابرکت ہے۔ ان انعامات میں ہماری تربیت کے لیے کتنی ہی پہلو بیان فرمائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات اور جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جہاں جو حکم ہے اس پر اطاعنا ہے، اس پر اعتراض نہیں، اس پر اطاعت ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجیے قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے اللہ آپ مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء۔ اور یہ جو بادشاہی ہے محترم سامعین کرام، دنیا کی جو بادشاہی ہے جسے ہم اختیار سمجھتے ہیں وہ اختیار نہیں ہوتا۔ بے شمار پہلو صاحب اختیار کے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ بے اختیار ہوتا ہے، ہم تو با اختیار سمجھ رہے ہوتے ہیں نا
کہ ظاہری طور پر وہ با اختیار ہے، لیکن وہاں سے بیٹھ کر اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنے ہی پہلوؤں سے بے اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مرضی کر سکے۔ پھر جب اختیار کی بات آتی ہے تو اختیار کا نیابت میں ہونا، اختیار کا ایک حدود و قیود میں ہونا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اختیار کلی ہے۔ جب بات عارضی اور وقتی آئے گی اور محتاجی کے پہلوؤں میں آئے گی تو ہمیشہ نیابت میں جائے گی، ذات میں نہیں آئے گی۔ جیسے کسی شے کا قائم ہونا ہے، کون ہے جو ذاتی حیثیت میں قائم ہے؟ قائم بالذات ایک ذات ہے جو اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ اس نے پیدا فرمایا تو ہے، ہونے کو جب تک اسے منظور ہے تو ہے، جب وہ چاہے ہر شے فنا ہو۔ تو جب آپ اس عالم آب و گل میں دیکھتے ہیں کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو جب قائم بالذات کی بات آتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جو اللہ کریم کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس سے فنا ہونا ہے۔ اب جب بات آتی ہے کہ ملک یا اختیار یا ملکیت، بادشاہت، تو اس میں تاریخی انسانی سے لے کر اپنی ذات تک کا جائزہ لیں۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم عالی یہ ہے کہ جب قیامت کے روز پوچھا جائے گا تو ہر ایک سے اس کے جو اس کا متعلقہ یا اس کا تحت ہے یا اس کی بادشاہی ہے یا جو اس کا اختیار ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے کا وہم ہوتا ہے کہ یہ میری بادشاہی ہے یا میں با اختیار ہوں۔ تو اس اختیار کی جسے ہمیں کل اختیار سمجھ رہے ہیں، حدود و قیود ہیں، جب حدود و قیود ہیں تو پھر اختیار کل تو نہ رہا۔ آج ہو شب و روز ہے، نہیں تھے تو تھا، نہیں ہوگے تو ہوگا، جب تک اسے منظور ہے تو پھر تمہارا ہونا کیا ہوا۔ اسی طرح جو ملک ہے یا ملکیت ہے یا مالک ہونا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہے، جو جہاں جتنی حیثیت رکھتا ہے اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب کسے کیا عطا فرمایا اس میں جو ہماری خواہشات کا دخل ہوتا ہے، ہم ہمیشہ صاحب حیثیت کی نسبت یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ آپ یاد فرمائیں قارون جب اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے کیا سوچا؟ قرآن کیا بیان فرماتا ہے کہ چاہ لوگوں نے مفہوم عالی ہے کہ کتنا کچھ اللہ نے سے دیا ہمیں بھی ملتا، لیکن جب وہ سارا کچھ غرق ہوا تو پھر وہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ وہ توبہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو جب بات صرف چاہے جانے کی ہوگی تو چاہے جانے میں جس دنیا میں ہو، اس دنیا میں یہ خیال ہوگا کہ اور بڑی حیثیت مجھے ملے، اور یہ وہ حیثیتیں اور اختیار جو ہیں یہ خواہشات نفسانی کو تقویت دیتی ہیں، اور جو ہے نفس جو ہے مضبوط ہوتا ہے، اس کی طلب رکتی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے اختیار دیا جائے، جب اسے اختیار دیا جائے تو وہ کہتا ہے اسے دوام ہو۔ تیرے اختیار کو دوام کیسے ہو جب تجھے دوام نہیں ہے؟ تو کہتا ہے میری نشست مضبوط ہے، میری کرسی مضبوط ہے، نہ کرسی دوامی نہ تو دوامی، تیرا اختیار کیسے دوامی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اندھا پن ہو جاتا ہے۔ وہ جو ذات ہے اس میں جب بندہ کھو جائے تو حقائق سے دور ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے۔ جب لفظ بادشاہی آتا ہے تو بادشاہی کی نسبت بات اختیار کی آتی ہے
کہ وہ اختیار جس میں کسی کا دخل نہ ہو، کلی ہو، دوامی ہو، اس پہلو پر جس کو مرضی آزما لو کوئی نہیں آئے گا سوائے اللہ کریم کی ذات۔ یہ صرف اس کی ذات کو سزا ہوا ہے۔ باقی جہاں ہے، جو ہے، جتنا ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ ایمان کی مضبوطی جو ہے اس حصے کو کہ یہاں پردہ حائل ہو جائے کہ بندہ گم ہو جائے، اسے سمجھ نہ آئے، بات ذات پر لے جائے، ایمان جو راسخ ہے وہ اس قابل رکھتی ہے کہ یہ حقائق نظر آتے ہیں۔ جہاں ایمان کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دھندلکا بڑھتا جائے تو آخر اندھا پن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا نا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ قرآن نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حق نہ دیکھ پا رہے ہیں، حق نہ سن سک رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں۔ تو جب یہاں ارشاد فرمایا کہہ دیجئے اللہ سبحان اللہ، آپ مالک ہیں بادشاہی کے، جسے چاہیں بادشاہی دیں۔ پھر دوسرا پہلو محترم سامعین کرام، جتنا جس کا اختیار ہوگا اتنی اس کی جواب دہی ہوگی۔ جس کا اختیار ذات پر ہے اس نے اپنے وجود کا جواب دینا ہے۔ جس کا اختیار اپنے گھر پر ہے اس نے گھر کا اہل خانہ کا جواب دینا ہے۔ جس کا اختیار برادری پر ہے، آبادی پر ہے، ایک خطے پر ہے، ایک ملک پر ہے، اسی اختیار کو آپ ایک مسجد کے ممبر سے، ایک امام کے مقتدی سے، اور ایک خانقاہ کے جو پیروکار ہیں ان تک لے جائیں۔ ہر پہلو سے جس کا جتنا اختیار ہے اتنا اس کا حساب ہے۔ جتنی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی جواب دہی جو ہے وہ اس کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا۔ جس کا اختیار اپنی ذات پر ہے اس نے جواب اپنی ذات کا دینا ہے، جس کے ساتھ پیروکار ہیں اس نے ان کا بھی جواب دینا ہے، تو معاملہ بڑھتا گیا۔ اسی لیے جب بات حساب کتاب کی آتی ہے تو ایک بہت خوبصورت پہلو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ شدید زخمی، اور عرض کی گئی کہ حضرت امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے کا حکم فرمائیں۔ دینی علم میں بھی اور دنیاوی جو علوم ہیں ان پر ان کی اتنی دسترس تھی، یہ نہیں کہ نسبی طور پر کہا جا رہا تھا، اللہ کریم نے انہیں اتنے اوصاف سے نوازا تھا کہ وہ نیابت کر سکتے تھے۔ آپ نے منع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن خطاب کی نسل ہی اللہ کے حضور مخلوق کا حساب دیتی رہے؟ کہ یہ جو اختیار ہے جس کا حساب جا کر میں نے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، یہی ذمہ داری آگے اولاد کی آئے گی تو وہ بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا حساب کتاب دینے۔ تو بات یہاں کی تو ہے نہیں، اصل بات تو وہاں ہے کہ جہاں اس کا بھی حساب شروع ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ گمان ہر ایک کو ہے کہ میری بادشاہی ہے، کتنی ہے؟ جتنی اللہ نے اس کو دی ہے، جتنی ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جب میں کہہ دیجئے اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے دے دے۔ پھر دوسرا جو اس سے اگلا حصہ آتا ہے، تیسرا، وہ یہ آتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں جو بندہ جہد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے امور دنیا اور تکمیل کے لیے، اس کا اپنا پہلو ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہیں گے۔ جائز حصوں میں جائز حدود میں محنت منع نہیں فرمائی، ہوگا کیا جو اللہ کریم چاہیں گے۔
تو جس کے پاس جو ہے اسے کمال ذاتی نہ جانے، اللہ کریم کی عطا جانے، اور واپس اس کے حضور جو پیش ہونا ہے اس بات اور اس باریکی کو سمجھے۔ بادشاہی دے دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ تو ہم تاریخی دنیا سے لے کر اپنی زندگی جو آج تک ہم نے بسر کی ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں، تاریخی انسانی کو دیکھیں، قرآن کریم نے جو واقعات بیان فرمائے، چونکہ کلی طور پر جب بات حق کی آئے گی تو وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو کتنا زیر و بم ہے قوموں میں افراد کی، یہ کیسے کیسے لوگ ہوئے، انہیں اللہ نے کیسی بادشاہیاں دی، اور انہی بادشاہیوں کے دوران انہی قوت کے جو اعلانات ہیں، انہی کے درمیان کوئی پتہ نہیں چلا وہ بادشاہی کب ختم ہوگی اور وہ طاقت کہاں گئی۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو زندگیوں کے اختیار ہیں معاشرے میں، وہاں کیسے کیسے لوگ تھے کہ یہ نہ ہو تو جانے کیا ہو، ہر بات پر پوچھا جائے، ہر بات پر بلایا جائے، اور وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشروں میں، اور شب و روز جل رہا۔ دنیا کی بادشاہت یا دنیا کا اختیار یا حکمران، جس پہلو سے آپ تجزیہ کر لیں کتنے لوگ آئے، آج نہیں ہیں۔ اس اپنے وطن عزیز کو دیکھ لیں، کچھ صدیوں کی عمر نہیں ہے اس کی، تو صدی بھی پوری نہیں۔ اس میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ان کے اختیار میں اور ان کے اختیار کا جو وقت ہے اس میں جو کچھ انہوں نے کیا اعمال کی صورت میں، وہ تو ساتھ چلا گیا، جس پر اختیار تھا وہ کہاں گیا؟ ہم ملک یہی ہیں، مال و دولت چھوڑ گئے، محل چھوڑ گئے، تو جو آج ہیں ہم سمیت انہوں نے رہنا ہے؟ یہ جو کچھ معاشروں میں ہو رہا ہے، جو کچھ لوگوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر ایک نے اس کا حساب دینا ہے۔ جہاں میں نے اور آپ نے اپنے اختیار کا حساب دینا ہے، وہاں حکمرانوں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ یہ جو لذت ہے حکمرانی کی، یہ جو صاحب اختیار ہونے کی، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کمال ہے، اللہ کی تقسیم ہے، امتحان ہے۔ صاحب اختیار کا امتحان اختیار میں ہے، اور بے اختیار جہاں کوئی سمجھا جا رہا ہے وہ بھی اختیار رکھتا ہے، اس کا حساب وہاں ہے۔ ہاں، اختیار کتنا ہے یہ بحث ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جہاں یہ ہمارے لیے ان باریکیوں کا بیان ہے، بنیادی طور پر اللہ کریم کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو ہے جس کے پاس جتنا ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ جب وہ خود اس کا پیدا کیا گیا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں اس کا ذاتی کمال کیا ہوگا؟ ہر شے اللہ کی طرف سے۔ اب جب دنیاوی امور میں ہم مخلوق سے اپنی خواہشات منسوب کرتے ہیں تو پھر وہ بات کیا ہے، اور جو فرمایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت۔ تو جہاں بات یا بنیاد آئے گی اختیار کی، اس اختیار کو بھی سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب بات عزت کی آئے گی تو عزت کی جو بنیاد یا عزت کا جو اصول ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ لوگ غلطی اور کوتاہی جو ہے اس پر جو کھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں، اس نے اپنا جواز پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں بحث کرتے ہیں، ایک راہ چلتے ہوئے کسی چوراہے میں آپس کا تکرار آپ سن لیں، فریقین کہہ رہے ہوں گے کہ میں درست ہوں،
جب غلطی ہوئی ہے، کوئی وقوع ہوا ہے، تو کہیں تو غلطی ہوگی نا، دونوں کی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے اور وہ دونوں کہیں کہ جی ہم دونوں درست ہیں، یا تو دونوں غلط ہیں تو یا دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے۔ آپ بات سنیں، جس کی غلطی ہے اس کے پاس بھی اتنا جواز ہوگا کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ یہ آپ اپنے چوک اور چوراہوں میں جو بحث ہو رہی ہے، آپ وہاں سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ خود جو لین دین کرتے ہیں، وہاں جو گفتگو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جائزہ لے لیں۔ تو جب تک کوئی اصول اور کوئی ضابطہ وضع نہیں ہوگا، تب تک کسی کی غلطی کا ماننا پھر اس کا اختیار ہے، وہ بھلے مانے بھلے نہ مانے۔ نہ مانے اس لیے کہ وہ اپنی غلطی کو بھی جواز دے گا، مانے اس لیے کہ اس کے سامنے اصول اور ضابطہ ہوگا۔ تو جب اختیار کی بات آئے گی تو اختیار تو اللہ کا ہے، باقی تو نیابت ہے، تفویض کیا ہے اس نے، ذاتی نہیں ہے۔ اسی طرح جب بات عزت کی آئے گی تو عزت کا اصول اور ضابطہ کیا ہوگا؟ جو قرآن بیان فرماتا ہے۔ عزت و توقیر وہ ہوگی جس کے اصول قرآن بیان فرماتا ہے، جس کی وضاحت، جس کے ضابطے، جس کی تعلیم، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان حدود کے باہر عزت نہیں ہے۔ دعویٰ ہو سکتا ہے، اعلانات ہو سکتے ہیں، عزت نہیں ہے۔ تو جب بات آئے گی کہ وہ جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت، عزت کی بنیاد اصول پر جب آئے گی تو وہ ایمان سے ہے۔ وہ اسلوب جو دین اسلام دیتا ہے ان میں عزت ہے، اور جہاں دین اسلام کی مخالفت آئے گی اور دینی احکامات کے مخالف ہو جاؤ گے، وہ عزت نہیں ہے، وہ آپ اس دائرے سے باہر جا رہے ہو، اور جتنا دائرے سے باہر جاؤ گے اتنی غلطی ہوگی۔ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت۔ یہ کیسی عزت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا صاحب عزت ہوں، اور اپنا دربان جو ہے وہ دل میں برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا سمجھنا کہ میں بڑی عزت پر بیٹھا ہوں، اور جو اسی کا دربان ہے اس سے پوچھیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو کیا یہ عزت ہوگی؟ تو ضابطہ اور اصول جو ہے اس میں جب آپ عزت کو دیکھیں گے تو ہر ایک کا اللہ نے ایک مقام مقرر فرمایا ہے، حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں۔ جہاں ماننا ہے کیا ماننا ہے، اور جہاں عمل ہے وہاں کیا ہے، وہ عباداتی پہلو کیا ہیں، اور دار دنیا سے متعلقہ جو امور ہیں وہ کیا ہیں۔ جب ان حدود و قیود کو دیکھو گے تو جہاں جو مقرر فرمایا گیا ہے وہ معاملہ عزت کا ہے، اور جو ان معاملات کو اختیار کرے گا وہ عزت دار ہوگا۔ کیونکہ کسی بات یا کسی پہلو کو اس کا کوئی ضابطہ ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ طبیب ہے، تو اس طب سے متعلقہ اس کا جاننا، اس کے علوم، وہ جو حصول ہے وہ اسے طبیب بناتا ہے۔ تو جب اس اصول اور ضابطے پر بات آئے گی تو پھر مہارت کے پہلو الگ ہیں کہ کس درجے کا طبیب ہے۔ صاحب ایمان کو اللہ کریم ولایت عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان ایک درجے کا ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، قرآن بیان فرماتا ہے۔ اس کے مدارج ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ کس درجے کی بات ہے؟ یہ وہ بات یا وہ معاملہ ہے جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے۔ کس درجے کی اطاعت نصیب ہو رہی، کس درجے کی اللہ کریم اسے شرف قبولیت اس کے اعمال کو، اور کس درجے کی اللہ کریم اسے اپنی رضا عطا فرما رہے ہیں۔
لیکن بنیاد جو ہے وہ نصیب. اسی طرح جب طبیب کی بات آئے گی تو وہ اس طب سے متعلقہ جاننا، پھر اس کی مہارت، اس کا تجربہ، اس کی دسترس کتنی ہے اس طب کے معاملے میں، اس سے اس کی ترقی یا اس کی گرفت پر پھر بات چلتی جائے گی کس طرح سے. اسی طرح جب دنیا کی زندگی سے متعلق آپ جانچیں گے تو آپ کو بنیادی طور پر عزت کا جو پیمانہ ہے کہ عزت ہے کیا، وہ کون سا راستہ ہے جو باعزت ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو عزت والے ہیں، وہ کون سی حیثیت ہے جو عزت دار ہونے کی ہے، تو وہ پھر اصول اور ضابطے لوگ قرآن کریم سے. وگرنہ چوراہوں کی طرح جو لڑائی ہے وہ ہر ایک اپنے دعوے میں رہے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ دعوے یا یہ گفتگو رہ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے اور جن معاملات میں بحث کرتے ہو ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا. تو جس فیصلے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس فیصلے کے تابع آج جو حکم ہے اسے اختیار کریں، وہ معاملہ عزت والا ہے. تو جب دنیا کے امور کو دیکھتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ اس معاملے میں میری کمزوری ہے یا میرے لیے عزت کا مقام نہیں ہے، یہ دیکھو کہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم کیا ہے، وہ معاملہ عزت والا ہے. تو جب اصول اور ضابطے کی بات آئے گی تو جس کا ملک ہے، جس نے عزتوں کا عزت ہونا عطا فرمایا، اسی کی بات جو ہے وہ کلی طور پر ہے اور اسی کے تحت جو ہے بندہ عزت میں بھی ہے اور عزت دار بھی ہے. اور جسے چاہے ذلت. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، مالک ہے اور مخلوق اس نے پیدا فرمائی ہے. مالک اور ملازم دنیا کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مابین مقابلہ کوئی نہیں ہوتا، مالک اور ملازم. اب جو مالک ہے وہ کلی مالک نہیں ہے، اس نے افزانے کے تحت خدمات لی ہوئی ہیں. دونوں جو ہیں اس فانی جہان میں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں محتاج ہیں اور دونوں کا وقت مقرر ہے، دونوں نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے. اور دونوں بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، مالک اور ملازم. تو کوئی بحث چل نکلے تو کیا کہتے ہیں کہ یار تمہارا ملازم ہے، اس کے مقابل جا کر کھڑے ہو رہے ہو. وہاں مقابلے کا تصور نہیں آتا. جہاں بات حقیقی مالک اور مخلوق کی آئے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. تو مالک کائنات ہے، اس کا مخلوق جسے اس نے پیدا فرمایا، جو جس کا کلی اختیار ہر شے جس کے پاس، اس کا اور مخلوق کا مقابلہ کیا ہے. یہاں بات مقابلے کی نہیں ہے. مخلوق جسے اس نے فرصت دی اس امتحان گاہ میں وہ مخلوق رہے. جو حکم اس نے دیا، جو اصول اور ضابطے اس نے دیے، اس نے ان اصول اور ان ضوابط میں اسی کی بھلائی رکھی ہے، مقابلہ نہیں ہے. لیکن جب اس فرصت میں کوئی تجاوز کرتا ہے تو یہ فرصت اسے میسر ہے، ہمیشہ نہیں. فانی جہان ہے، ہر پہلو سے فنا ہے. تو جب فرصت تمام ہوگی تو پھر اسی کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا. تو محترم سامعین کرام، اپنے معمولات کو یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں یہ عارضی اختیار میرے سپرد ہے، میں کیا کر رہا ہوں. بھلے ایک لفظ یا ایک قدم کے اٹھانے کا ہے یا بھلے اپنے گھر کے ایک سربراہ کا ہے، جہاں جتنا جو اختیار ہے میں کیسے اسے نبھا رہا ہوں. ہر طرح کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر، بیدک الخیر. اب اوپر جو بیان فرمایا گیا ہے بادشاہی کا دینا یا بادشاہی کا لینا، پھر بیان فرمایا گیا ہے عزت کا دینا چاہے ذلت کا دینا، دو پہلو. یہاں بیان فرمایا کہ خیر شر نہیں ساتھ بیان فرمایا، چونکہ وہ مالک ہے، مخلوق سے مقابلہ نہیں.
ہر طرح سے وہ بھلائی عطا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے خیر ہے، وہ اپنے لیے جو ظلم کا حصہ ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، کہاں جہاں اسے اختیار ہے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے۔ حق اس کے پاس موجود ہے۔ ہدینہ النجدین ان ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور۔ وہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے خیر و شر کے ہدینہ النجدین، یہاں بھی بیان فرمایا۔ تو جب ہر شے واضح فرما دی گئی اور جو اختیار دیا ہے اسے جو استعمال کر رہا ہے اس پر پھر انحصار ہے، نتائج سے لے کر فیصلوں تک وہ پھر بھی معاف فرما دے، اس کی مرضی۔ اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہم انک عفون، وہ اللہ جل شانہ سے جو دعا کا آپ نے فرمایا ہے اور اپنے اللہ کریم سے معافی مانگنے کا جو ارشاد فرمایا ہے، تحب العفو، تو محبوب ہے معاف فرما، فاعف عنا، ہمیں معاف فرمائے۔ تو جسے محبوب ہے معاف کرنا، جس نے رحمت کو لازم فرما رکھا ہے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب اس کی طرف بات آئے گی بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں، پھر جسے سزا دی جاتی ہے اس سزا میں، جسے سزا دی جاتی ہے اس سزا میں اس کی بھلائی ہے کہ اس کی سزا پوری ہوتی ہے، چونکہ بات یہاں کی ہو رہی ہے، دار دنیا کی ہو رہی ہے، جو اس کا ملک ہے اس میں جسے مقام دے رہا ہے، جسے عزت دے رہا ہے، اس کی ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں جو جزا و سزا سے گزر جاتا ہے، آخرت میں جا کر اس کی بچت کا سبب ہو جاتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کلی طور پر جو قدرت ہے اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں۔ یہ جو ہم ہر لمحے کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں یہ چاہتا ہوں، اپنی اس ذات کو اللہ کے حکم کے تحت لانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ یہ نصیب ہو جائے۔ بیان سے پہلے میں نے ذکر اور ذکر کی اہمیت اور ذکر پر محنت اور مجاہدے کی ترغیب دی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی ابتدا سے لے کر اس آیہ کریمہ کے اس اختتام تک اللہ کی یاد سے جو وابستگی ہے نا، شاید آب آتا اس سے بھی اگر کوئی نا آشنا ہے نا، لیکن اس کے مفاہیم اسے نصیب ہو جائیں گے، لیکن اس کی ایمانی تعلق پر اس کا انحصار ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور آپ ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں اور آپ ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتے ہیں، اور آپ جسے چاہیں بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ سوچ کر تو میں آیا تھا کہ انتہائی مختصر بات کروں گا، لیکن بات قرآن کریم سے جب بات توفیق نصیب ہو کہ اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، تو کتنی ہی پہلو ہیں جو ہمارے اپنے نیتوں سے لے کر اعمال تک ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے بات لمبی ہو جاتی ہے، تو میں بہرحال اپنی بات کو اختصار کے ساتھ جو آخری حصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، یہ دوسری آیہ کریمہ جو میں نے ابتدائیہ میں عرض کی تھی کہ متصل 2 آیات، اسی طرح اس آیہ کریمہ کی برکات بیان فرمائے گی۔ اب یہاں بھی اللہ کریم کی جو قدرت ہے وہ بیان فرمائے گی۔
دن اور رات بیان فرمایا گیا، دن اور رات کا ہی قائم ہونا، یہی ایک علامت بہت بڑی ہے قدرت کاملہ کی۔ پھر دن میں رات کا داخل ہونا اور رات میں دن کا داخل ہونا، سردیوں گرمیوں میں جو تغیر و تبدل ہے اسے آپ غور فرمائیں کہ ایک وقت میں روشنی ہوتی ہے اور دوسرا وقت جو ہے اس میں بندہ مغرب ادا کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح طلوع و غروب کا جو فرق ہے دن رات میں یا رات دن میں، وہ داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا ایک وقت معین ہے اور برابر ہے تو یہی سارا سال چلتا ہے، نہیں۔ جو پھر جب اس طلوع و غروب کو آپ سمجھیں گے یا اس پر بحث کریں گے تو یہ سورج پر بات چلی جائے گی، چاند ستاروں اور سیاروں تک بات چلی جائے گی، یعنی نظام شمسی تک بات چلی جائے گی۔ تو اس دھرتی سے لے کر آسمان کی وسعتیں جو ہیں، زمین و آسمان، کلی اختیار اللہ کریم کا ہے۔ اور جیسے پہلے بیان فرمایا گیا کہ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کی قدرت کا اظہار یہاں سے جہاں اثر دیکھ رہے ہو، رات اور دن تغیر و تبدل دیکھ رہے ہو، اور جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار، یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ ایک انڈا دیکھتے ہو بے جان ہے، اس سے جاندار پیدا ہو۔ انڈا دیا ایک جاندار نے، انڈا بے جان، اس سے جاندار پیدا ہو۔ آپ نے ایک بیج دیکھا تو بیج جو پھل ہوتا ہے وہ اس کا محاصل ہوتا ہے، اور بیج بنیاد ہوتی ہے۔ تو بیج نے ایک تناور درخت، جاندار درخت پیدا ہو، اسی سے پھل آیا، اسی پھل میں سے بیج آیا، تو جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار۔ اسی طرح ایک قطرے سے انسان پیدا ہو گیا، اور جو قطرہ ہے وہ جاندار سے آیا بے جان، اس سے جاندار اس نے پیدا کر۔ کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جہاں جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار، یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، نشانیاں ہیں کہ گرد و پیش کا جائزہ لو کہ ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے۔ جسے چاہیں بے شمار رزق عطا کرتے ہیں، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، جسے جو چاہیں وہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا یا یہ زندگی حوادث نہیں ہے، مربوط نظام ہے۔ جس کے جو نصیب میں اس نے لکھا ہے وہ اسے نصیب ہوتا ہے، اور جس کے جو نصیب میں نہیں ہے وہ 100 کوشش کر لے، 1000 کوشش کر لے، 1,00,000 کوشش کر لے، اس کے نصیب میں نہیں۔ یہ بات سمجھ آ جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ ہم یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے تو اپنی زندگی تنگ کرتے ہیں۔ اصول اور ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے استعداد دی ہے اسے بروئے کار لایا جائے۔ بنیاد جو مقصد ہے وہ خالص ہو، جو عمل ہے وہ خالص ہو، اور جو حصول کی کاوش ہے وہ اصول اور ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ان کے تحت ہو۔ پھر معاملہ اللہ کے سپرد، یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ جسے نصیب ہو وہ شکر کرے، جسے تکلیف ہو وہ صبر کرے، لیکن ہر دو صورت میں متوجہ اللہ، کامیابی شکرانے کی صورت میں اس کا شکر، تکلیف صبر کی کیفیت میں مداوع اسی کی ذات سے مانگنا ہے کہ وہ مدد فرمائے۔ اللہ کریم یہ کیفیات، یہ حالات ہمیں عطا فرمائے۔ دار فانی کی اس فانی ساعتوں میں ہم اپنا حصہ جو اس نے ہمیں عطا فرمایا وہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کوتاہیاں، کمزوریاں معاف فرمائے، گناہ معاف فرمائے، اور ورع اور تقوی کی جو زندگی ہے وہ عطا فرمائے۔ اپنا نام لینا اس نے نصیب فرمایا، اللہ کریم اس پر قائم رکھے۔ ہمارے سینے جو ہیں اللہ کریم انہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن فرمائے۔ دار دنیا کی زندگی ہے، اس کی کمی بیشی ہیں، اللہ آسانیاں عطا فرمائے، اپنی حفاظت فرمائے، اور دار دنیا سے جانا
بحالت ایمان نصیب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.